آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے درمیان ہم نے اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی سی ایل کمپنی نے ٹیلی نار کمپنی کو خرید لیا ہے۔ اس حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی ایل نے ٹیلی نار کو خریدنے کے لیے کتنے روپے کی پیشکش کی ہے اور اس کے علاوہ اس پر کون کون سی گفتگو ہو رہی ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ جی ناظرین پی ٹی سی ایل مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ ٹیلی نار کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتصالات تجارتی قرضوں کی ضمانتیں دینے کے لیے بھی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو پی ٹی سی ایل کے پاس پاکستان میں کام کرنے والی 2 ذیلی کمپنیاں یعنی کہ یوفون اور ٹیلی نار ہوں گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی یعنی کہ پی ٹی سی ایل ٹیلی نار پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نان بائنڈنگ پیشکش جاری کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ سیلولر اور ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹیلی نار کو $800 ملین سے لے کر $1.2 بلین کی ممکنہ قیمت پر خریدنے پر گفتگو کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پی ٹی سی ایل کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جس نے ٹیلی نار کی اکثریتی حصص حاصل کرنے کی منظوری دی ہے، سیلولر کمپنی کو مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ خریدنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ پی ٹی سی ایل کی پیرنٹ کمپنی اس ڈیل کو مکمل کرنے کے لیے کمرشل قرضے بڑھانے کی گارنٹی بھی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ادائیگی جو ہے یہ ڈالر میں ادائیگی ہوگی۔ ٹیلی نار کی انتظامیہ نے امریکی ڈالر میں ادائیگی کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ایک پابند پیشکش کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے انتظامات کو حتمی شکل دینا ہوگی۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے پیر کو دی نیوز کو تصدیق کی کہ پی ٹی سی ایل کی دلچسپی سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹیلی نار پاکستان کے حصص کے حصول میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اگر دونوں فریق غیر پابند پیشکش سے اتفاق کرتے ہیں تو پی ٹی سی ایل اس لین دین کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیشکش دے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن کے تصفیے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اتصالات نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک میں ڈالر کی لیکوئڈیٹی کی طویل بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سے باہر ڈالرز میں ڈیل کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر بقایا مسائل بھی ہیں، خاص طور پر اتصال کو پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی وجہ سے 800 ملین کی بقایا رقم ادا کرنی ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں اتصالات کے نام پر اراضی کی منتقلی کے معاملات بھی زیر التوا ہیں، اور تیسرا یہ کہ پی ٹی سی ایل کے ملازمین کے مسائل بھی حل طلب ہیں، لہٰذا اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے تمام بقایا مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی سی ایل کے پاس پاکستان میں کام کرنے والی 2 ذیلی کمپنیاں ہوں گی، جس میں ایک یو فون ہے اور دوسری ٹیلی نار ہو جائے گی۔ یو فون کی بیلنس شیٹ اس مارکیٹ میں کسی اور بڑے اسٹیک ہولڈر کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا اتصالات اس متوقع معاہدے کو حتمی شکل دینے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پی ٹی سی ایل کی جانب سے بائنڈنگ آفر دی جاتی ہے تو کابینہ اور وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو منظوری دینا ہوگی، کیونکہ حکومت پاکستان کے پاس بھی پی ٹی سی ایل کے حصص موجود ہیں۔